مسجد مسلم معاشروں کے اندر امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ہم دور نبی کی بات کریں تو اس وقت مسجد ایک سیاسی، معاشرتی، ملی اور سیاسی مرکز کی حیثیت رکھتی تھی۔ یہ سن کر بالکل ہمیں حیرانگی نہیں ہونی چاہیے کہ جتنے بھی اس وقت ماہرین، ایسے جو جنگی طور پہ ماہر افراد تھے، جو علمی طور پہ، جو فقہی طور پہ ماہر افراد تھے، وہ سب مسجد نبوی سے تربیت حاصل کر کے نکلے تھے۔ لیکن آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مسجد کی وہ حیثیت قائم نہیں رہی۔ اب مسجد کو نماز کے لیے کھولا جاتا ہے اور نماز کے بعد بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی ایک حیرت انگیز بات ہے، اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے ہم موجود ہیں امارت رسول صاحب کے ساتھ۔ سر، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مساجد کی جو حیثیت دور نبوی میں تھی وہ اب ہمارے سامنے موجود نہیں رہی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد کو 10 منٹ پہلے اذان سے کھولا جاتا ہے اور مسجد کو 10 منٹ بعد نماز کے بند کر دیا جاتا ہے۔ پہلے لوگوں کی تربیت کے لیے مسجد ایک درسگاہ تھی، ایک مرکز تھی، لیکن اب یہ پوری اس کی جو ایک منظرنامہ ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ کہ اس تبدیلی کی کیا وجہ ہے؟ کیوں یہ منظرنامہ تبدیل ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کیا فائدہ یا نقصان ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد اس لیے مرکز تھا کہ وہ ایک قبائلی نظام کے تحت پورا معاشرہ قائم تھا، اور اس معاشرے میں ابھی تو یوں کہہ لیجئے کہ آغاز اور ابتدا تھی کہ آپ علیہ السلام مدینہ المنورہ تشریف لائے، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ آپ نے قائم کی۔ ایک یوں کہہ لیجئے ایک اجتماعی نظم آپ نے قائم کیا، اور اس نظم میں احکام بھی تھے، قوانین بھی تھے، حقوق بھی تھے، اور ان کی ایک حیثیت متعین بھی کی گئی تھی۔ تو آغاز مسجد سے ہوا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ، اور نہ یہ کوئی فرض ہے اللہ کی طرف سے کہ ہر صورت میں ہی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سارے معاملات، یا اس وقت خلفائے راشدین مسجد میں سارے معاملات کو لے کر چلتے تھے، تو آج ہم پر بھی یہ لازم ہے، فرض ہے کہ ہم مسجد کو ہی اپنا مرکز و محور بنائیں۔ اپنی سیاسی سرگرمیاں ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، اجتماعی ہوں، تو ہم مسجد کو ہی اپنا مرکز بنا لیں۔ یہ تہذیبی تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور زمانے کے ساتھ ساتھ حالات اور رجحانات بدلتے ہیں۔ تو اگر سیاسی حوالے سے پارلیمنٹ بنا لی گئی، اسمبلیز بنا لی گئی، تو یہ کوئی خلاف اسلام کام نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک دوسری انتہا کو بھی لوگ چلے جاتے ہیں نا۔ لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ مسجد کو ایک کمیونٹی سینٹر کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اب یہاں پر سوائے نماز کے دیگر بھی کام ہونے چاہیے، ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر کہ نکاح اور شادی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ مسجد میں ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں کوئی مر جاتا ہے تو اس کے لیے تو ہم مسجد کی طرف منہ کرتے ہیں کہ وہاں پر کوئی کلخانی کر لیتا ہے، کوئی چہلم کر لیتا ہے، اور جنازہ ہو جاتا ہے یا دعائے خیر ہو جاتی ہے، یہ تو ہم کرتے ہیں۔ لیکن شادی اور خوشیوں کے معاملات میں ہم مسجد کو استعمال نہیں کرتے، یا مسجد میں ہم نہیں آتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی بڑی جگہ ہوتی ہے، ہم اگر اپنے ماضی میں جا کر ہم دیکھتے ہیں تو مساجد میں ہی مدارس بھی ہوتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ جہاں پر مدارس ہیں وہاں پر مساجد ہوتی ہیں۔ تو مساجد کو گویا کہ ایک سوشل ایکٹیویٹیز کا ایک مرکز بھی بنایا جاتا تھا۔ اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ کہ جو مسجد کے نام پر بہت زیادہ چندہ دیتا ہے، اب اس چندے کو صرف مسجد کے ہی خاص معاملات میں استعمال کرنے کے بجائے اس کو اگر کمیونٹی سینٹر کی ایک شکل دے دی جائے، جیسے ترکی میں آپ دیکھیے، آپ ملائیشیا میں جائیے، کسی اور اسلامی ملک میں آپ دیکھیے کہ وہاں پر بچوں کی ایکٹیویٹیز کی بھی سہولت وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے کھلونے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، وہاں پر لائبریری وغیرہ بھی بنا دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ایکٹیویٹیز کے لیے بھی وہاں پر جگہ موجود ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ کیفے وغیرہ بھی بنا دیے جاتے ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، نماز کے ٹائم اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح کے ایکٹیویٹیز اگر مسجد کے ساتھ ہوں، تعلم کا کام ہو، تدریس کا ہو، تو اس سے معاشرے کی بہتری میں ایک بڑا، یعنی یہ ایک اہم کردار اس کا ہو سکتا ہے مسجد کا۔ اور مسجد یعنی
5 وقت جو شخص وہاں پر آئے گا وہ نماز بھی پڑھے گا۔ اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز نوجوانوں کے لیے وہاں پر ہو جائیں کہ وہ آئیں بیٹھیں، جب نماز کا ٹائم ہو تو اٹھ کر نماز بھی پڑھیں، تو اس طرح ایک اللہ کے دین کے ساتھ ان کا تعلق، اللہ کی عبادت کے ساتھ، مسجد کے ساتھ ان کا ایک تعلق ان کا مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ بالکل، آپ نے بالکل بات ٹھیک کی ہے کہ اگر فار ایگزامپل ہم لائبریری بنا دیں تو لائبریری میں نوجوان آئیں، وہاں پہ پڑھیں اور پھر نمازیں بھی وہاں پہ پڑھیں، اور اس طریقے سے تربیت کے اوپر کافی گہرا اثر پڑتا ہے۔ لیکن سر ہم اپنے معاشرے کی اگر ہم بات کریں تو بالکل منظرنامہ تبدیل ہے ہمارے سامنے۔ ٹھیک ہے، پارلیمنٹ بن گئی ہے، باقی ادارے بن گئے ہیں، لیکن جو مسجد، جب ہم مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں، جب ہم اس کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں، بہت بڑی جگہ ہوتی ہے، تو ہمارے سامنے ایک اعتراض یہ آتا ہے کہ مسجد کے اندر مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ میں نے یہ بھی اکثر پڑھا ہے، سنا بھی ہے کہ اگر مسجد کی چھت ہے وہ بھی ایک مسجد کی طرح ہوتی ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر علماء اس بات پہ اس دلیل بھی دیتے ہیں کہ مسجد کی چھت کو دوسرے کاموں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں، آپ نے بھی بات کی کہ مختلف ممالک کے اندر وہاں پہ اسلامک سینٹر بنے ہوتے ہیں، اوپر والی منزل میں کچھ اور چل رہا ہے، اس سے اوپر والی منزل میں کچھ اور چل رہا ہے۔ تو اس چیز کو کیسے ہمارے معاشرے میں امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے کہ مسجد کی جو چھت ہے، جو صحن ہے، جو اس کے اندر صرف جمعہ والے دن لوگ آتے ہیں، اگر محلے کے اندر، اگر معاشرے کے اندر کسی کا نکاح ہے، کسی کی شادی ہے، اس کے لیے وہاں پہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا، کس طریقے سے اس رویے کو چینج کریں گے؟ دیکھیے، یہ فقہاء کرام کی اپنی آراء ہیں، ان کے فتاویٰ ہیں، جو انہوں نے اس طرح مسجد کی حیثیت کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جہاں پر تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، وہاں پہ مسجد کو ایک کمیونٹی سینٹر ہی کی شکل دی گئی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مسجد کی کوئی حیثیت کو آپ تبدیل کر رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ ہر حکمت کا وہ راستہ، وہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں کہ جس سے لوگوں کا تعلق اللہ کے دین کے ساتھ، مسجد کے ساتھ قائم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیے کہ آپ نے جو آپ کے پاس وفد آیا تھا، اس کو آپ نے مسجد میں ٹھہرایا تھا، اور مسجد میں انہوں نے اپنی عبادت بھی کی تھی۔ اور اسی طرح وہ جو تیر اندازی کا مقابلہ ہوا یا تیر اندازی ہوئی، وہ بھی تو مسجد نبوی میں ہوئی۔ تو گویا کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز مسجد میں ہوتی رہی ہیں۔ یہ علماء کی یا فقہاء کی ایک رائے ہوتی ہے کہ وہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ اس کو فالو کیا گیا اور اس کو اختیار کیا گیا، اس کی تقلید کی گئی۔ لیکن جن ممالک نے اس میں تبدیلی کی ہے تو انہوں نے یہ تبدیلی حالات کے تقاضوں کے مطابق کی ہے کہ تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مسجد کے ساتھ جوڑا جائے۔ واضح بات ہے کہ مسجد کی حدود میں کوئی غیر شرعی کام تو نہیں ہوگا نا، تو وہ ہو بھی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا مسجد میں جو ہوگا وہ وہی سرگرمیاں ہوں گی کہ جو اسلام جس کی اجازت دیتا ہے اور جو معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ وہ کیسا مذہب کہ جس کو لوگوں کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لوگوں کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک مسجد ہی ہے کہ جو ایک ایسا پوائنٹ ہے، ایک ایسا مرکز ہے کہ جس سے ایک میسیج لوگوں کو یہ جا سکتا ہے کہ مذہب صرف یہ نہیں کہ بھئی 5 وقت نماز پڑھی اور تالا لگایا اور معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر تمہارے ان مسائل کے حل کا بھی مرکز ہے، تمہاری ایکٹیویٹی سرگرمیوں کا بھی مرکز ہے۔ اور جب لوگ مسجد میں آئیں گے ان کو یہ بھی تربیت ملتی ہے کہ جب وہ مسجد سے باہر بھی جائیں تو انہوں نے اسی طریقے سے ہی اپنی سرگرمیوں کو اور اپنے معاملات کو اللہ اور اس رسول کے دیے ہوئے احکام کا جو دائرہ ہے اسی میں رہ کر ہی انہوں نے اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے۔ سر آپ نے بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو وفد آیا تھا اس کو مسجد میں ٹھہرایا تھا اور انہوں نے وہاں پہ عبادت بھی کی تھی۔ سر اس پہ تو اکثر فقہاء کا اور علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر کوئی غیر مسلم، چاہے وہ کتابی ہے، چاہے وہ کسی دوسرے مذہب کو ماننے والا ہے، وہ عبادت نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے ہاں تو اس چیز کو بہت مطلب عجیب طریقے سے لیا جاتا ہے کہ کوئی بھی نان مسلم خاص طور پہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو ہمارے ہاں تو دوسرے مسلک والا آ جائے تو وہ بھی جو ہے نا اس کو بھی بڑا عجیب سمجھا جاتا ہے۔ تو کیا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی بھی نان مسلم کو یا کسی بھی دوسرے مسلک فرقے والے کو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے جو ہمارا مسجد کا جو گراؤنڈ ہے، جو ہمارا مسجد کا جو ہال ہے، اس کو استعمال کرو اپنی عبادت کے لیے یا اپنے معاملات کے لیے؟
دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ ان مسائل کے لیے ایک تو عوامی طور پر جو ایک تربیت کا ماحول ہونا چاہیے، سب سے پہلے تو وہ ماحول پیدا کیا جائے. ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام تو اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتا، کہ لیکن اس بات کا ضرور مد نظر اس بات کو رکھا جانا چاہیے کہ جو معاملات جن کا تعلق شرک کے ساتھ ہو جاتا ہے، یعنی شرک کی ایسی کوئی عبادت کی صورت، پرستش کی صورت کے جس میں شرک ہے، تو واضح بات ہے کہ اس کی اجازت تو اسلام ہرگز نہیں دیتا. لیکن اگر ایسی کوئی عبادت کی صورت ہے کہ جس میں ایک غیر مسلم ہے اور کسی بھی اس کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہے، اگر وہ اپنی عبادت کرتا ہے اپنے طریقے سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی اجازت دی. یعنی مسجد نبوی میں جو ایک قبیلہ آ کر، بنو نجران غالباً ان کا نام آتا ہے، وہ وفد آیا تھا، ان کو آپ نے اجازت دی، وہ اس میں رہے اور انہوں نے اپنے طریقے سے وہاں پر عبادت کی. تو لہٰذا ہم اس پر ہرگز یہ بات نہیں کہہ سکتے. یہ فقہائے کرام علماء کا ایک اپنا فتویٰ اور ایک ان کی رائے ہے. لیکن دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو مختلف ممالک میں مسلمانوں نے اپنی مساجد میں، اپنی عبادت خانوں میں ان کو اجازت دی، وہ آتے ہیں وہاں پر وہ عبادت کرتے ہیں. تو اسی طرح مسلمان کے لیے بھی امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک چرچ ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے جمعہ کے دن خالی کر دیا جاتا ہے اور مسلمان وہاں پر عبادت کرتے ہیں، جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں. تو ان معاملات کو تھوڑا سا بلند ہو کر دیکھا جاتا ہے اور معاشرے کی ایک تربیت ہوتی ہے. اگر ہم اپنے معاشرے کی تربیت کریں اور ہمارے معاشرے میں جو ایک خاص تقلید کا تصور موجود ہے کہ اگر ہم ایک امام کو فالو کرتے ہیں تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اسی امام کے خلاف اگر آپ نے اس کی فتویٰ اور رائے کے خلاف اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے تو گویا کہ آپ نے اسلام کے خلاف کیا ہے. ہمارے ہاں تو یہ تاثر موجود ہے کیونکہ یہاں پر اکثریت فقہائے احناف حنفی کو فالو کرنے والوں کی ہے. تو اگر کوئی امام شافعی کے طریقے سے نماز پڑھتا ہے یا کوئی اور عمل کرتا ہے تو ہمارے ہاں تو بڑی حیرانی سے اس کو دیکھا جاتا ہے اور اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ جی یہ کیا کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جن ممالک میں مختلف فقہوں سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں اور وہ اپنے اپنے طریقے سے نماز کو ادا کرتے ہیں یا باقی معاملات کو لے کر چلتے ہیں، یا وہ معاشرے جن کو ہم کہتے ہیں ملٹی نیشنل سوسائٹیز ہیں جہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، تو وہاں پر پھر لوگ مل جل کر ہی یہ سارے کام کرتے ہیں. تو ہم چونکہ بالکل ہی کٹ کر ایک علیحدہ زندگی گزارتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے معاشرے میں وہ والا ماحول نہیں جو دنیا میں ہے. تو جب وہ ماحول یہاں پر پیدا ہوگا تو لوگ اس معاملے میں بھی نرمی بھی اختیار کریں گے، توسع بھی اختیار کریں گے اور اس کو اپنی ایک معاشرتی ضرورت بھی خیال کریں گے. سر میرا آخری سوال ہے آپ سے. آپ یورپین معاشرے کے اندر رہ کے زندگی گزار کے بڑا آپ نے عرصہ زندگی کا وہاں پہ گزارا. عام طور پہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کمیونٹی سینٹر ہوتے ہیں، وہاں پہ مساجد کو اس حیثیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں جب یہ دلیل دی جاتی ہے تو ایک اعتراض آتا ہے کہ چونکہ وہاں پہ تو ماحول ہی ایسا ہے، چونکہ وہاں پہ تو اسلامی حکومت ہی نہیں ہے جو مساجد بنائے یا جو لوگوں کو مساجد بنانے کی اجازت دے. وہ تو ان کی تو مجبوری ہوتی ہے، اس لیے وہ ایک ہی بلڈنگ کے اندر مسجد بھی بنا لیتے ہیں، وہاں پہ اپنا شاپنگ سینٹر بھی بنا لیتے ہیں، وہاں پہ کیفے بھی بنا لیتے ہیں، وہاں پہ میلاد کے لیے بھی ایک ہال بنا لیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ امتیازی خصوصیت صرف اس معاشرے کے ساتھ قائم ہے یا وہ اوور آل ایک چیز ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ مسجد کو کمیونٹی سینٹر کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے وہاں پر اکثر طور پر تو یورپ کے ممالک میں آپ کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے. یعنی آپ جیسے باہر لکھوا دیتے ہیں کہ یہ جامع مسجد ہے، یا آپ اس کو ایک مسجد کا نام دیتے ہیں اور خاص طور پر آپ اس کو منظور کرواتے ہیں، رجسٹرڈ کرواتے ہیں کہ یہ مسجد ہے، تو وہ تو اکثر طور پر اس کی اجازت نہیں ہے. اور کمیونٹی سینٹر کا نام دیا جاتا ہے اور اس کمیونٹی سینٹر کو حکومت بھی سپورٹ کرتی ہے وہاں کی، یعنی اس کے لیے فنڈ بھی دیتی ہے. لیکن وہاں پر پھر نماز بھی ادا کی جاتی ہے. تو نماز ادا کی جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر سہولتیں بھی نوجوانوں کو وہاں پر مہیا کی جاتی ہیں، بچوں کو دی جاتی ہیں. یہ تو یورپ ہے. لیکن چند اسلامی ممالک جس کی ابھی ہم نے بات کی، ترکی ہے، ملائیشیا ہے اور انڈونیشیا وغیرہ، یہ ممالک ہیں کہ یہاں پر اسی طرز پر ہی مساجد کو قائم کیا گیا ہے. حالانکہ یہاں پر مساجد بنائی جا سکتی ہیں اور رجسٹرڈ ہوتی ہیں، لیکن
وہاں پر بھی اس سوچ کے ساتھ کام کیا جاتا ہے، اس تبدیلی کے ساتھ کہ صرف مسجد کو مسجد نہ رکھا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی نوجوانوں کو مہیا کی جائیں، بچوں کو، خواتین کو، تاکہ وہ سہولت کے ساتھ آئیں اور وہاں پر ایک ایسا ماحول ہو کہ وہ بیٹھیں، گپ شپ بھی کر لیں، تفریح بھی ان کی ہو جائے، چائے شائے بھی پی لیں، اور آپس میں جو سوشل ایشوز ہیں ان پر بھی ڈسکشن ہو جائے، تعلیمی حوالے سے بھی بات ہو جائے، اور پھر جب نماز کا ٹائم ہو تو اٹھ کر وہ نماز بھی پڑھ لیں۔ تو مغرب میں یعنی یورپ میں خاص طور پر وہاں پر اس طرح اجازت تو نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید 100 میں سے آپ 1-2% کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہاں پر کسی نے کوئی گنبد وغیرہ بنایا، مینار بنائے مسجد کے، عام طور پر اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جو مسجد بنائی جاتی ہے وہ پھر اس طریقے سے بنائی جاتی ہے کہ وہاں پر نماز بھی ہو اور ساتھ خطبہ بھی ہو، اور ساتھ دیگر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں سوشل، وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں مختلف ایسے ممالک کے اندر جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پہ بھی یہ کمیونٹی سینٹر کا کنسیپٹ ملتا ہے، اور یہ کنسیپٹ میرے خیال کے اندر نوجوان نسل کو یا بچوں کی تربیت کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم اپنے ملک کے اندر اس طرح کے کمیونٹی سینٹرز بنانا شروع کر دیں تو یہ دیکھیے، آپ یہ دیکھیں نا کہ مسجد کے نام پر بہت فنڈ ہوتا ہے، بالکل، تو اس فنڈ کو اس طرح استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی بچیوں کی تعلیم کا معاملہ ہے، تربیت کا معاملہ ہے، اور اسی طرح نوجوانوں کے لیے کوئی لیکچرز کا، دروس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، اور خاص کوئی کورسز ہیں وہ بھی وہاں پر ارینج کیے جا سکتے ہیں، اور ان جو فنڈ آتا ہے اس کو اس طریقے سے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ مسجد کے ہی تزئین و آرائش پر آپ سب کچھ لگا دیں، اگر آپ ساتھ ساتھ اسی محلے میں، علاقے میں، اسی میں اگر دینی تعلیم کا بھی انتظام آپ کرتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ مسجد کا کردار اور زیادہ مضبوط ہوگا معاشرے میں۔ یعنی ہمیں اس طرف نہیں بڑھنا جس طرف یورپ بڑھا ہے کہ اب چرچ میں لوگوں کو لانے کے لیے وہ باقاعدہ فری گاڑیاں چلاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو چرچ تک لایا جائے، اور جب ہفتہ اتوار کو وہ چرچ میں آتے ہیں تو اس میں بھی 80 سال کی عمر کے اور 90 سال کی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، نوجوان نہیں آتے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان مسجد کے ساتھ جڑیں، ان کا تعلق قائم ہو، تو پھر ہمیں چرچ کی شکل میں مسجدوں کو نہیں بنانا چاہیے، یعنی صرف وہی ایکٹیویٹی نہیں کہ ہفتے کے بعد جیسے چرچ کھلتا ہے اسی طرح مسجد بھی 5 وقت کھل جاتی ہے، پھر اس کے بعد تالا لگ جاتا ہے۔ تو یہ اس طریقے کو اور اس روایت کو ختم کر کے مسجد کو 24 گھنٹے اوپن رکھنا ہوگا، اور وہاں پر لوگوں کی جو سرگرمیاں ہیں اس کے لیے لوگوں کو راغب کرنا ہوگا، لوگ آئیں۔ اور راغب کرنے سے مراد یہ نہیں کہ صرف تقریر کرنی ہوگی، اس سے مراد یہ کہ وہاں پر یہ ساری سہولتیں ان کو دینی ہوں گی تاکہ وہ شوق کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ مسجد کی طرف آئیں۔ یعنی ایسی سہولیات وہاں پہ دینی ہوں گی کہ لوگ خود بخود مساجد کی طرف چلیں۔ بالکل۔ ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے، ہم ایک اور نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔